کم و بیش 1450 سال سے ہر دور میں الگ الگ انداز سے جس دور میں جیسا عرف تھا اس عرف کے مطابق یہ میلاد کا جشن منایا گیا، میلاد کی دھومیں منائی گئی، اور جس نے منایا اللہ نے اس کی جھولیاں بھی بھری، اللہ نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محقق کے علی الاطلاق ہندوستان میں علم حدیث جن کی محنتوں کا ثمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی میلاد پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پہ رسول اللہ کی میلاد پڑھی جاتی ہے، سال بھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ ایک دور تھا جب وبائیں آتی تھی اس دور میں تو لوگ ماسک باندھ کر نہیں پھرتے تھے۔ جب وبائیں آتی تھی تو لوگ میلاد النبی حضور کی میلاد پڑھتے تھے، اس کی برکت سے، میلاد کی برکت سے بلائیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جب بلائیں آئی ہے، تعاون کا مرض پھیلا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے، وبائیں پھیلی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت محفل ہے، علماء کرام بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ میری گفتگو دو عناوین کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ہم جشن مناتے ہیں، الحمدللہ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے دلیل ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے اعمال سے دلیل ہے، صالحین کے طور طریقے سے دلیل ہے۔ الحمدللہ مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ آزادی، جو دنیا بھر میں جو ممالک آزاد ہوئے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کا جشن مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا جشن مناتے ہیں جس نے پوری کائنات کو ظلم سے آزاد کرایا، جس نے پوری کائنات کو کفر سے آزاد کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم حضور کا جشن مناتے ہیں، جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں، الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں میرے بھائیوں، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا اگر وقت رہا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضور کس مقصد کے لیے آئے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے مقصد کے تحت جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ بے مقصد کام کر لیتے ہیں، لیکن حکمت والے لوگ، حکیم لوگ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول دنیا میں کیوں تشریف لائے، آمد رسول کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس پر آخر میں گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے آنے والا کون ہے؟ مقصد تو بہت بڑا لے کر کے آیا ہے، لیکن آنے والا کتنا بڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے۔ آپ کی توجہ، مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا، یہ پہلوان گیا، اس نے اپنا کام کیا، ناکام نہیں ہوا، اس نے اپنا کام کیا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا، اس سے قوت میں زیادہ ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی، اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کے اڈے بند کراؤ۔ وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، وہ واپس آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آدمی بھیجیں گے تاکہ اس کا رعب ہو، اس کے اپنی جب شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو۔ یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، بلا تمثیل۔
ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے، پھر وہ بول گیا، پھر آپ اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے۔ اب آئیے بلا تمثیل اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ کبھی حضرت آدم تشریف لائے، کبھی حضرت شیش تشریف لائے، کبھی حضرت نوح تشریف لائے، کبھی حضرت یوسف تشریف لائے، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے، کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے، سب آئے، اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے، جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، لیکن جب 32 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، تو اس وقت کائنات کے اندر کفر، شرک، بد مذہبی، گندگی، زنا، شراب، جوا، ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا، لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، جتنے انبیاء ہیں کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا، کوئی خطے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی ریاست کے لیے، لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کفر کی تاریکی پھیلی، شرک کی تاریکی پھیلی، تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا۔ اللہ اکبر، ارے جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا حسن، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری کا لوہا منوا چکے تھے۔ آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا مظہر اتم بنا کر اگر ہر نبی کی ایک ایک صفت بھی کون کرے، حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی، ایک ایک خوبی نہیں تھی، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کاؤنٹ کر لیں تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی میں؟ کم سے کم 1,24,000 کم و بیش کے حساب سے کم سے کم، اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو، جس کی کم سے کم 1,24,000، اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی۔ توجہ، اگر آپ حضور کی میلاد سننے ہیں تو بہت اہم توجہ، یاد رکھنا، آج جب کہ
पूरी दुनिया में नबी को गालियां दी जा रही है, मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने नबी की शान बयान करो। बच्चे बच्चे को अपने नबी की शान बताओ, इसलिए